اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ سورۃ الاعراف کی ابھی ہم بالکل لاسٹ میں پہنچ گئے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو واقعہ پیش آیا وہ سب سے ڈیٹیل میں اس میں ڈسکس کیا گیا، اور اس میں جب اس کے بعد یعنی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک بہت ڈیٹیل میں ایک جو اسپیچ ہے جو ان کو ایڈوائز ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے پوری انسانیت جو لاسٹ انسان آئے گا سب کے لیے وہ ایڈوائز تھی کہ کس طرح وہ شیطان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور شیطان کے عملوں سے۔ کہ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو شیطان اور اس کے جو لشکر ہیں وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی وہ وہاں سے ہمیں اٹیک کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لاش شعور میں کہ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے وہ جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقویٰ جو ہے، تقویٰ کا جو لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے، اور یہ تقویٰ جو ہے وہ انسانوں کو یعنی کہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے گا، شیطان کے حملوں سے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا یہ جیسے جو آرمی پرسن جو فوجی جو ہوتا ہے وہ جیسے لباس پہنتا ہے اس کے جو جنگ کے دوران، یہ وہی لباس ہے ہمارا شیطان کے خلاف۔ تو تقویٰ جو ہے، تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو نافرمانی سے اور اس کے وائلیشن سے ڈرنا، تو یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اور جو بھی وائلیشن ہے اس سے بچ کے آگے نکلنا، تو یہ جو لباس ہے تقویٰ کا یہ انسانوں کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو ابھی جیسے سورۃ ہم لاسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں بھی جو آیات آ رہی ہیں جو میں پچھلی آیت پڑھی آیت 200 اور یہ جو 201 ہے، تو یہ وہی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جو اس میں بتایا کہ کس طرح ہم شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ایک دشمن ہے نمبر 1 انسان کا، سب سے نمبر 1 دشمن جو انسان کا وہ شیطان ہی ہے، اور یہ کھلا دشمن ہے، کوئی بھی موقع یہ ضائع نہیں کرتا انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خون میں جیسے خون ہماری باڈی میں گردش کرتا ہے، یہی اسی طرح شیطان جو ہمارے خون کے اندر اسی طرح گردش کرتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ایکسیس ہے وہ بہت گہرائی میں ہے، جو جہاں پہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح یہ اپنے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، تو جب انہیں ذرا سا بھی کوئی کھٹکا لگتا ہے، یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طائفن مطلب کہ طواف کرنا، کہ اس کے جو خیالات ہیں، اس کے جو وسوسے ہیں، جب بھی انسان جب مومن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو نیک انسان ہوتے ہیں، جب بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ شیطان کا جو ہلکا سا جو خیالات ہیں وہ ان کے مائنڈ میں آ گئے ہیں، یا کسی طریقے سے اس نے وہاں پہ اپنا جو خیالات چھوڑ دیے ہیں، تو اسی وقت وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس لیول کی بات ہے سب کانشیس کے اندر، ہمارے جو لاش شعور کے اندر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے میں نے جیسے لاسٹ آیت میں آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ہمارے پورے دن کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہی ہمارے لاش شعور میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہمارے جو عمل سرزد ہوتے ہیں کم و بیش۔ جو خیالات زیادہ حاوی ہوں گے اسی طرح کے اعمال ہم سے جو سرزد ہوں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم کئی لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ نیگیٹو تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی ایسے ماحول میں سے گزر ہوتا ہمیں، تو یہ چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم سم ٹائم ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں
تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس ٹی وی کی دیکھنے کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز کا جو بھی جو اثرات ہیں ہمارے لاش اور میں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، یہ سارے ہمارے اسی کی بیس پہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہمارے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، تو ان کو جب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شیطان کا کوئی خیال ان میں سے گزرا ہے ان کے مائنڈ سے، تو اسی وقت الرٹ ہو جاتے ہیں. تو الرٹ ہو کے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسی وقت وہ محفوظ کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ ذکر کرتے ہیں. ایک تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ یار نصیحت حاصل کرنا، اور ایک ذکر سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یعنی کہ اسی ٹائم استغفار پڑھتے ہیں، اور دوسری یا قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا نماز، یا اس طرح کے، یا اس ماحول سے نکل جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. قرآن میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایسا ماحول جس میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، ان کے احکامات کی، تو اس میں یا تو اس میں سے آپ کو اس کو روکنا چاہیے. اگر آپ روک نہیں سکتے تو آپ کو لازم وہاں سے نکلنا چاہیے، وہاں سے اس ماحول کو چھوڑنا چاہیے، ورنہ آپ بھی اس ماحول میں شامل کنسیڈر کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ دو چیزیں پھر انسان کو محفوظ کرتی ہیں، یعنی کہ یا تو آپ اس کو سٹاپ کر دیں، یا آپ اس ماحول سے نکل جائیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، ورنہ شیطان کہ جس ماحول میں آپ بیٹھے ہوں وہ ضرور آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے، یہ بھی جیسے جو پچھلی آیتیں چل رہی ہیں، ایک تو ہم نے جو اخلاق کے اوپر پڑھی تھی جو کہ عظیم الشان آیت تھی، اور دوسرا جو شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیک لوگ جب ان کے اوپر سے کوئی ایسے خیالات گزرتے ہیں شیطان کی طرف سے، وسوسے، تو اسی وقت وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو اصل جو چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کرے گا. اور تقوی جو ہے، تقوی کا جو لباس ہے، وہی سب سے بہترین اور سب سے جو مضبوط لباس ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے، اور شیطان کی جو آپ کریں جو بھی اس کے وسوسے ہیں، جو بھی خیالات ہیں ہمارے اندر ڈالتا رہتا ہے، اسے ہمیں محفوظ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم جو کہ ہمارا اولین دشمن ہے شیطان، ہم اس سے بچ سکیں اور دنیا میں کامیاب ہو سکیں. دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.